الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وبشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهله الأطيبين الأطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں سب سے پہلے اپنے نفس پھر آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اسی تقوی الہی کے سائے میں ہماری زندگی کی کامیابی اور ہمارے لیے آخرت میں نجات ہے. تقوی کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اپنی دنیا کے لیے حیران ہوتے ہیں، جسے ہم دعاؤں میں اس بات کی طرف اللہ کی بارگاہ میں ذکر بھی کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے نہیں معلوم میرا رزق کہاں ہے، میں کہاں دوں. رزق زمین میں ہے یا آسمان پر، پہاڑیوں میں ہے، خشکی میں ہے، تری میں ہے. انسان ایک حیرانی انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہے اور یہ انسان کی ترقی کی نشانی ہے. اور آخر میں انسان کہتا پروردگار تو ذمہ داری لے لے میرے رزق کی، میرے پروویژن کی، تاکہ مجھے اطمینان حاصل ہو، مجھے سکون حاصل ہو. جس طرح دنیا کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح دین کے لیے انسان پریشان ہو. دین کو بچانے کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے انسان حیران ہو اور پریشان ہو. کوشش کرے کہ کس طرح میں اپنے دین کو بچا سکتا ہوں، کس طرح میں دین کو مضبوط کر سکتا ہوں. اس لیے روایت میں ہم اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دین کا خیال کرو کہ دین بھی کمزور ہوتا ہے اور ہوتا چلا جاتا ہے. دین بھی شک کے دائرے میں آنے کے بعد ممکن ہے مردہ ہو جائے، دین بھی ڈیڈ ہو جائے، انسان کا ایمان بھی کمزور پڑ جائے. تو اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، ثبت قلبی علی دینک. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل کو تیرے دین پر مضبوط کر، ہمارا دل دین سے بھرا ہوا ہو، کہیں اس میں کمزوری
آنے نہ پائے۔ ثبت ثبات قدم، یعنی میرا دین میرے پاس مضبوط رہے، جس طرح میں دنیا کا خیال کرتا ہوں، دنیا کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ اس لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں پر توفیقات کی آپ نے گفتگو کی ہے، سعادتوں کی بات کی ہے، کئی سعادتوں میں سے ایک انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت وہ دین میں سمجھداری ہے، دین کو سمجھنا ہے۔ لیتفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ، دین میں ہوشیاری، دین میں بیداری در حقیقت صاحبان ایمان کی ایک نشانی، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور دین میں خود اپنے آپ کو بیدار رکھیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں قیمتی مال دیکھے کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی شیطان جس طرح دنیا لے کر بھاگ جاتا ہے، اسی طرح انسان کا دین بھی چرا کر لے جاتا ہے۔ لیتفقہوا فی الدین ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اور دوسری ذمہ داری جس کی طرف روایات میں اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، وہ دین کا سپورٹ کرنا، دین کی حمایت کرنا، دین دار لوگوں کی حمایت کرنا اور سپورٹ کرنا ہے۔ جس طرح کربلا کے میدان میں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا جب ہاتھ قلم کیا گیا، ہاتھ کاٹا گیا، تو مولا ابو الفضل العباس کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ دین کی حمایت کا ہے، دین کے سپورٹ کا ہے۔ اگر تم میرا ایک ہاتھ کیا میرے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دو، میں دین کی حمایت اور سپورٹ سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ چاہے تم میری زندگی لے لو، میری جان لے لو، لیکن مجھ سے تم دین چھین نہیں سکتے، میرا مذہب اور میرا ایمان چھین نہیں سکتے۔ انی احامی عبدا عن دینی، دین کی حمایت اور دین کا سپورٹ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد دین کو بچانا ہے، حفظ دین، دین کو کئی چیزوں سے بچانا ہے، شک و شبہات سے بچانا ہے، دین کو غلو اور قصر سے بچانا ہے، دین کو ضلالت، گمراہی اور ڈیویشن سے بچانا ہے۔ کئی چیزوں سے انسان کو کی ذمہ داری ہے وہ دین کو بچائے۔ اور اس کے بعد تبلیغ دین ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اس دین مبین اسلام کو سارے ادیان پر غلبہ دے۔ اس راستے میں ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم کتنا دین کو پھیلاتے ہیں، ہم کتنا دین کو پروپاگیٹ کرتے ہیں، ہم کتنی دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان، ہر مومن اپنی جگہ پر ایک دین کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے، دین کا سفیر ہوتا ہے، دین پر عمل کرے اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ ان ساری چیزوں کے علاوہ جو آج میں پہلے خطبے میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس میں روایات میں اس بات کی طرف ذکر کیا گیا، وہ عرض دین ہے۔ دین کو سمجھدار لوگوں کے سامنے، اسکالرز کے سامنے، اماموں کے سامنے، اولیاء کے سامنے پیش کرنا ہے کہ میرے دین کو، میرے اعتقادات کو، میرے ایمان کو، میرے اعمال کو میں کسی جانکار، آگاہ انسان اور ایک اسکالر، ایک پریچر کے سامنے پیش کروں، ان سے سوال کروں کیا یہ میرا دین صحیح ہے، کیا یہ میرا عقیدہ صحیح ہے، کیا یہ میرا عمل صحیح ہے۔ اگر وہ اوکے کر دے تاکہ انسان کو اطمینان حاصل ہو، انسان کو سکون حاصل ہو، جو وہ سوچ رہا ہے، جو وہ غور و فکر کر رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے، وہ چیزیں صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں۔ کیوں میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے؟ اسی ماہ شوال میں ایک عظیم انسان کو یاد کیا جاتا ہے جسے ہم حضرت عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے ہیں، سادات کے فہرست میں آپ کا نام آتا ہے، اور اسی طرح اصحاب پیغمبر اسلام کے بعد اصحاب ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ 8ویں امام کہ آپ صحابی رہے ہیں، 9ویں امام کہ آپ صحابی رہے ہیں، 10ویں امام کہ آپ کمپینین اور صحابی رہے ہیں۔ ایسے صحابی جو جسے میں کہتا ہوں مستند اور معتبر صحابی، جس پر امام کو بھروسہ ہو، جس پر امام کو اعتماد ہو کہ یہ ایسا میرا صحابی ہونا چاہیے، جسے آج کل کہا جاتا ہے ٹیسٹڈ ون کمپینین یا ٹرسٹڈ ون، ٹیسٹڈ اور ٹرسٹڈ ون، یہ دونوں اعتبار سے یہ صحابی رہے۔ امام اور ولی نے آپ پر بھروسہ کیا ہے، حتیٰ آپ کا مزار جو رائے میں ہے، تہران کی پروونس میں وہ شہر موجود ہے جہاں سے مختلف علماء کرام نکلے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، شہر رائے، یہ رائے میں آئے اور انہوں نے وہاں پر دین مبین اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ اور اس زمانے میں آپ کے روزے تک پہنچنا،
آپ کے حرم تک پہنچنا دشوار تھا، تو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اس عظیم انسان کی فضیلت کیا ہے اور اس عظیم انسان کے روضے کی زیارت کا ثواب کیا ہے۔ حرم عبدالعظیم حسنی کی زیارت کا ثواب بعض روایتوں میں کربلا کی زیارت کے ثواب کے برابر ذکر کیا گیا ہے، تاکہ اگر کہیں انسان کربلا تک نہ پہنچے، مصیبتوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، ستم کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے، انسان کے لیے ایک آپشن کھلا ہوا ہے کہ وہ شہر رے میں عبدالعظیم حسنی کے روضے کی زیارت کرے تو پروردگار عالم اسے وہ ثواب عطا کرے گا۔ یہ بتایا اماموں نے کہ اس عظیم انسان کا مقام کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ 3 اماموں کے زندگی کو درک کیا، کئی روایتیں، 100 سے زیادہ مستند اور معتبر احادیث اور روایتوں کو آپ نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان سے لے کر مولا کائنات کی امامت اور ولایت تک کے احادیث کو آپ نے نقل کیا ہے ہمارے 8ویں امام، 9ویں امام اور 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے علم کو، مقام علمی کمال کو بیان کیا۔ جب کسی صحابی نے 10ویں امام سے پوچھا، مولا اگر ہمیں کوئی حلال کے بارے میں جاننا ہے، اگر حرام کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ آپ تک رسائی ممکن نہیں ہے، ظالم ہے، بنی عباس کا دور تھا، رکاوٹیں تھیں، پابندیاں تھیں، آپ تک پہنچنا ہمارے لیے دشوار ہے، کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا عبدالعظیم حسنی سے مراجعہ کرنا، وہ تمہیں بتائیں گے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ امام وقت کو کتنا اعتبار تھا اس شخصیت پر کہ ساری ذمہ داری امام اس کے ہاتھوں میں دے رہا ہے کہ جاؤ اس سے سوال کرو، وہ تمہارے سوال کا جواب دے گا اور تمہارے شک و شبہات کو دور کرے گا۔ تو ایسا انسان جس پر اماموں نے بھروسہ کیا، ایسا انسان جو عبادت کے نام سے مشہور ہے، جو زاہد ہے، جو عارف ہے، جو متواضع ہے، جس نے دن میں روزے رکھے ہیں، رات میں نمازوں کے لیے جس نے قیام کیا ہے، شہر رے میں مشہور ہو گئے کہ یہ عابد ہے اور یہ زاہد ہے۔ ایسا انسان جب امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، خود کو امام سے بڑا نہیں مانتا، خود کو شاگرد مانتا ہے، خود کو اسٹوڈنٹ مانتا ہے۔ ایسا انسان جب امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، کہتا مولا میں بڑی دور سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ سے بات کرنی ہے، آپ سے سوال پوچھنے ہیں۔ امام نے فرمایا آپ سوال کرو، پوچھو، بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جب امام کی خدمت میں پہنچے، 10ویں امام کی خدمت میں، پہلا جملہ جو امام نے عبدالعظیم حسنی کو دیکھ کر فرمایا، انت ولینا حقا، تم ہمارے سچے چاہنے والے ہو، تم ہمارے سچے پیروکار۔ امام پہلی ملاقات میں سند دے رہے ہیں عبدالعظیم حسنی کو، اور بلایا اور اپنے پہلو میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پوچھا بتاؤ تم کیا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ تو عبدالعظیم حسنی نے کہا مولا کئی دنوں سے دل میں ایک خلش ہے، ایک پریشانی سی ہے کہ جو جن کو میں مان رہا ہوں، جن باتوں کے اوپر میں یقین رکھ رہا ہوں، کیا وہ صحیح ہیں؟ کیا میرا ایمان صحیح ہے؟ کیا میرا عقیدہ صحیح ہے؟ میں آپ کے سامنے اپنے ایمان کو بیان کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں کہاں غلطی ہے، کہاں کمی رہ گئی ہے، تاکہ میں مرنے سے پہلے اپنے ایمان کو صحیح کر کے مر جاؤں، اپنے عقیدے کو صحیح کروں۔ اس نے بتایا عبدالعظیم حسنی نے امام کی خدمت میں، اللہ کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، رسول کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے، کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ ہر ایک عقیدہ جب آپ نے بیان کیا، امام نے فرمایا تمہارا عقیدہ صحیح ہے، تمہارا ایمان صحیح ہے، اور تم جس کو مانتے ہو، جن کو چاہتے ہو، جو بیان کر رہے ہو، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عبدالعظیم نے امام کی خدمت میں پیش کیا، مولا میں آپ کو امام مانتا ہوں، آپ کے اجداد کو امام مانتا ہوں، میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کے اولاد کو امام مانتا ہوں، لیکن مولا بتائیے آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا میرے بعد میرا بیٹا حسن تمہارا امام ہوگا، اگر زندہ رہو تو ان کے ہاتھوں پر، اس کے ہاتھوں پر تمہیں بیعت کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد امام نے آخری امام کے بارے میں فرمایا وَكَيْفَ لِلنَّاسِ بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ، اور اس کے بعد امام حسن العسکری کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا جب میرا آخری فرزند پردے میں ہوگا، اور وہ آئے گا اور آنے کے بعد دنیا انسانیت میں عدل و انصاف کو قائم کرے گا، جس طرح دنیا میں ظلم و جور قائم ہو چکا ہے۔
حتی یخرج فیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ تب عبدالعزیم حسنی کہتے ہیں مولا آپ نے میرے ایمان کو نہ تنہا بچا لیا بلکہ میرے ایمان کو آپ نے بڑھا دیا۔ میں آپ تک رک چکا تھا، آپ نے 11ویں امام کی طرف مجھے اشارہ کیا اور 12ویں امام کی میں تصدیق کرتا ہوں، 11ویں امام کی امامت کی اور تصدیق کرتا ہوں 12ویں امام کے غیبت کی اور آپ کے ظہور کی۔ مولا یہ میرا ایمان ہے، کیا میرا ایمان صحیح ہے؟ امام نے فرمایا تمہارا ایمان صحیح ہے، تم اس ایمان پر قائم رہو اور تو اس ایمان کے مبلغ بنو، اس ایمان کی تبلیغ کرنے والے بنو۔ وہاں سے آپ نکلے تقیے کے طور پر، بغداد کو آپ نے چھوڑا اور آئے ایران میں، رائے میں آپ نے قیام پذیر اختیار کیا اور لوگوں کے درمیان دین مبین اسلام کے پیغام کو پہنچایا، اور وہیں پر آپ نے اپنی زندگی کو ختم کیا، زندگی کو گزارا، اس دنیا سے آپ چلے گئے اور لوگوں نے آپ کی عبادت کو دیکھا، لوگوں نے آپ کے سجدوں کو دیکھا، لوگوں نے آپ کی نمازوں اور روزوں کو دیکھا، لوگوں نے آپ کی زبان سے نکلنے والی ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث کو سنا، تو لوگ آپ کے ذریعے سے اہل البیت علیہ السلام کے عاشق بن گئے۔ جب آپ کسی گوشے میں جب آپ اس دنیا سے چلے گئے، پیغمبر اسلام ایک مومن کے خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ تم ابھی سو رہے ہو، میرا ایک فرزند فلاں جگہ پر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ جاتا اس گھر کی طرف جس گھر میں شاہ عبدالعظیم حسنی قیام پذیر تھے، اور سوال کرتا یہاں پر کوئی مومن ہے جو بندہ تو آپ کے گھر میں رہ رہا تھا؟ ہاں، اس سے وہ کہتا ہاں وہ میرے گھر میں رہ رہا تھا، آج اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور یہ مومن کہتا مجھے تمہارا گھر بیچ دو، میں اسی گھر میں اس مرد مومن عبدالعظیم حسنی کی قبر بنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے مجھے خواب میں کہا ہے کہ اس مرد مومن کا خیال رکھوں جس کا گھر تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کے غسل کا انتظام کروں، اس کے کفن کا انتظام کروں اور اس کے دفن کا انتظام کروں، اور دونوں نے مل کر ایک درخت کے کنارے اس عظیم انسان کو دفنایا۔ وہاں سے مکتب تشیع کی تبلیغ ہوئی شہر رے میں، سینکڑوں علماء وہاں سے نکلے، اور آج بھی ایک مرکز ہے اور ایک سینٹر ہے علمی اعتبار سے اور کمالات کے اعتبار سے، خصوصی طور پر جو ریسنٹلی جن مرجع تقلید کا یا مجتہد کا انتقال ہوا، غیر رائے شہری جن کا نام مشہور ہے، اور آپ نے سنا اخبارات میں کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، وہاں کی ذمہ داری آپ نے لی، اس مرکز کو، اس حرم کو ایک یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا۔ آج ہزاروں کتابیں وہاں سے چھپتی ہیں، ہزاروں لوگ جو زائر وہاں پر جاتے ہیں وہ کتابوں کا تحفہ اور کتابوں کو بطور گفٹ لاتے ہیں۔ یوں کوئی اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا مزار دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنتا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا روزہ ایک سینٹر بن جاتا ہے علم کے لیے اور لوگوں کو عمل کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے ان عظیم انسانوں کے کمالات کو سمجھیں اور جنہوں نے راستہ ہمیں بتایا ہے اس راستے پر چلتے رہیں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ جہاں پر حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی نے کئی روایتوں کو نقل کیا ہے، ان میں سے ایک روایت جس کا ترجمہ کرنے کا شرف میں آپ کے درمیان حاصل کر رہا ہوں۔ 8ویں امام
امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے خطاب کرتے ہوئے عبدالعظیم سے فرمایا، اے عبدالعظیم، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام سنا دینا اور ان سے کہنا کہ اپنے دل کو شیطان کا گھر نہ بنانا، اور ان سے کہنا کہ اپنے باتوں میں سچائی، امانت داری اور اپنی زندگی میں زیادہ تر خاموشی کو اختیار کریں، جھگڑوں سے دور رہیں اور بے فائدہ اور بیہودہ کاموں میں لڑائی سے بچنے کی کوشش کریں، اور ان سے کہنا صلہ رحم، رشتہ داروں کا خیال، ایک دوسرے سے ملاقات اور آپس میں دوستانہ تعلقات کو برقرار رکھنا، کہ یہی کام خدا، رسول، میرے اور دیگر اولیاء سے قرب اور نزدیکی کے سبب بنتے ہیں۔ ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ اپنے قیمتی وقت اور عظیم زندگی کے لمحات کو ایک دوسرے کی دشمنی میں، ایک دوسرے کے خلاف بولنے میں خرچ نہ کریں۔ میں نے خود سے عہد کیا ہے، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے امام کا، اس سے میں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، میں نے خود سے عہد کیا ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا، دشمنی پھیلائے گا، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالے گا، اپنی زبان کا غلط استعمال کرے گا، اپنی زندگی کو برباد کرے گا، قیمتی لمحات کا خیال نہیں کرے گا، تو میں نے عہد کیا ہے کہ اس کے لیے نفرین کروں، اس کے لیے بد دعا کروں۔ مولا کیوں؟ امام فرماتے ہیں جس کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے اور آپس میں دشمنی پھیلتی ہے، عداوت پھیلتی ہے، حسد پھیلتا ہے۔ جہاں کینہ ہو، حسد ہو، دشمنی ہو، وہاں اہل البیت کی محبت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی ہے۔ ہم کیا دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا گنوا رہے ہیں، اس بات کی طرف خاص طور پر خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری ولایت، اللہ ان سے ایمان کی لذت کو چھین لیتا ہے اور ہماری ولایت سے ان کو نکال دیتا ہے، اور ہماری دوستی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ لڑائی جھگڑوں میں اگر انسان ملوث ہو جائے، جو سب سے پہلی چیز جو انسان سے دور ہو جاتی ہے وہ دوستی اور محبت ہے۔ امام فرماتے اس طرح کی خطاؤں سے میں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، اور ہمارے چاہنے والوں کو کہہ دو وہ بھی پناہ مانگے، اپنا ایمان، اپنی محبت، اپنا عقیدہ اور اپنے مذہب کو بچانے کی کوشش کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیمتی چیزیں چھوٹی چھوٹی کاموں کی وجہ سے انسان ہاتھ سے کھو بیٹھے۔ ایمان کو تازہ رکھنا ہمارا کام ہے، تاکہ جو میراث اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام ہے، محبت کی شکل میں جو ہیریٹیج ہے، اسے ہم بچا سکیں، اسے ہم محفوظ رکھ سکیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہم سب کو مل کر نبھانا ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس میراث اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کو بچائیں، کوشش کریں۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے، کہیں ایسا نہ ہو خود کو نقصان پہنچائیں اور اپنے ایمان کو اور اپنے مذہب کو نقصان پہنچائیں۔ جب باہر کی گرمی تھی، کچھ دنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے اس گرمی کو کم کر دیا، ہم تھوڑا سکون کا احساس کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب بھی ہم کبھی دعا کرنا ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہمارے لیے برسا دیتا ہے، نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک اندر کی گرمی ہے، اسے بھی ہمیں تھوڑی کم کرنا ہے۔ وہ جو گرمی ہے وہ الیکشن کی گرمی ہے، جو ہیٹ ہے ہمارے اندر وہ الیکشن کا ہیٹ ہے، اسے بھی تھوڑا کم کرنا ہے۔ باہر کی گرمی اللہ نے کم کر دی اور ہمارے لیے کہا تم ایک کام کرو، میں نے یہ کام کر دیا، تم ایک کام کرو، اس گرمی کو کم کرو۔ کیسے ہم گرمی کو کم کر سکتے ہیں؟ 2-4 راستے ہیں۔ ایک طالب علم کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ الیکشن کی گرمی، چاہے جو بھی الیکشن ہو، کمیونٹی کا الیکشن ہو، ملکی سطح پر ہو، کانٹیننٹ کا ہو، یا جو پولیٹیکل الیکشنز ہوتے ہیں، کوئی بھی الیکشن ہو، میرا اشارہ کسی خاص الیکشن کی طرف نہیں ہے، لیکن ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ایکٹیو ہونا اچھی چیز ہے۔ جہاں بھی الیکشنز ہوتے ہیں اگر ایکٹیو نہ ہو
تو ممکن ہے وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے جو سسٹم ہم نے بنایا ہے، بڑی محنتوں سے بنایا ہمارے بزرگوں نے اتحاد کے لیے، یونٹی کے لیے، لیکن کچھ چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز اس بات کا خیال رکھیں، یہ جو عہدے ملتے ہیں 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، یہ عہدے ٹیمپرری ہوتے ہیں، سال ختم ہو گئے عہدہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو چیز باقی رہ جاتی ہے ہماری زبان سے نکلا ہوا جملہ، ہمارا بیہیویئر، ہمارا اخلاق ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے۔ جو کرسیاں بدلتا رہتا ہے انسان، عہدے بدلتے رہتے ہیں، حتیٰ مولا کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، جس کرسی پر تم آج بیٹھ رہے ہو تم سے پہلے کوئی اور بیٹھ چکا ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں نا جھوٹی کرسی ہے، باسی کرسی ہے، جس کرسی پر تم آج بیٹھ رہے ہو کوئی اور بیٹھ چکا ہے، اور یہ بھی نہ سوچنا تمہارے بعد کوئی اور نہیں بیٹھے گا، تمہارے بعد بھی کوئی اور آئے گا، اور یہ بھی نہ خیال کرنا کہ جو میں بیٹھ گیا ہوں مجھ سے بہتر کوئی نہیں آئے گا، نہیں، تم سے بہتر بھی اس دنیا میں لوگ ہیں اور آئیں گے، خدمت کریں گے۔ اگر موقع مل گیا خدمت کرنے کا سجدہ شکر بجا لائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو دوسرا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، جو الیکشنز ہوتے ہیں، جو ووٹوں کی طرفداری کی جاتی ہے، ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے، جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، اس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، لوگوں کے ویٹ کو نہیں دیکھا جاتا، ان کے ایمان کو نہیں دیکھا جاتا، نمبرز معنی رکھتے ہیں، کتنے پرسنٹیج میں ووٹ ملے ہیں، 51% ووٹ مل گئے تو آدمی کوئی جیت جاتا ہے، 49% لوگوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ہمارے نہیں ہیں؟ وہ بھی ہمارے ہیں، وہ بھی ہمارے، صرف گنا جاتا ہے نمبرز کو، لوگوں کو تولا نہیں جاتا۔ جب کسی نے، معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا اتنے لوگ میرے پاس ہیں، بے حساب لوگ میرے پاس ہیں، امام نے فرمایا کیا کبھی تم نے ان کو تولا ہے؟ دیکھیں کیسے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، صرف نمبر کے چکر میں جا رہے ہو، اگر نمبر ہی ہے تو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نمبرز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، مگر اگر اچھے لوگ، طرفدار لوگ، جو واقعاً کمالات رکھنے والے لوگ تمہارے ساتھ ایک بھی ہوں تو شاید ہزاروں لوگوں پر بھاری ہو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یزید کا لشکر تعداد میں زیادہ تھا لیکن کمالات میں وہ مائنارٹی میں بھی نہیں تھا، اس لیے کہ ایک حبیب ابن مظاہر کا مقابلہ سارا یزید کا لشکر صفات کے اعتبار سے نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ سیلوشنز ہیں، حق نہیں ہے، جو جیت گیا وہ حق پر ہے، ایسا نہیں ہے، ایک راستہ نکالا گیا ہے، ایک وے نکالا گیا ہے کہ تاکہ سسٹم کو باقی رکھا جائے اور اس طرح سے لوگ آگے بڑھیں اور لوگ خدمت کرنے لگیں۔ یہ سیلوشن ہے، سیلوشن پر اتنا مارم ماری، سیلوشن پر اتنی زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کسی اور کا نمبر ہے، کل کسی اور کا نمبر ہوگا۔ خصوصی طور پر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے خلاف ساری دنیا ہے۔ جب انڈیا میں گیا تھا، جب میں نے گروپ چیک کیا، جو ہمارے نوجوانوں کا گروپ ہوتا ہے سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ پر، وہ گروپ میں کئی چیزوں کو شیئر کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا جتنے لوگ اس گروپ میں ہیں کیا تمہارے ہیں؟ جتنے لوگ اس گروپ میں ہیں کیا سب کے سب مومن ہیں؟ یقین مانیے جو ایڈمن تھا اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے چیک نہیں کیا۔ میں نے کہا آج کی شب چیک کرو، کال کرو، جو نمبر کے ساتھ اس گروپ میں تم نے جوائن کیا وہ تمہارا ہے کہ نہیں ہے۔ جب چیک کیا گیا، یقین مانیے میں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں 5 لوگ ایسے ملے جو ہمارے نہیں تھے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری باتوں کو لیتے ہیں، پھر وہ لے جا کر وہاں پیش کر دیتے ہیں ہماری باتوں کو جہاں تک ہماری باتیں نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہماری دشمنیوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، ہماری دوستی کا سب کو پتہ چلے، ہماری دشمنیوں کا، ہمارے اختلافات کا کسی کو پتہ نہ چلے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اگر ایسا نہ ہو فَتَفْشِلُوا، تم کمزور ہو جائے گا، قرآن کہتا ہے فَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، آپس میں لڑو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، ویک ہو جاؤ گے، وَعَصَيْتُمْ، اور تم پھر گناہگار ہو جاؤ گے، دیکھو گے اپنے ہی ہاتھوں سے تم نے کسی اور کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ اس کی طرف خاص طور پر خیال کرنا بہت ضروری عنوان ہے۔ طالب علم ایک چھوٹا بھائی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انڈیا کے الیکشنز میں کسی نے الیکشن میں نامینیشن فائل کرنے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا بتاؤ کیا کروں، میرے بارے میں لوگ پوچھیں گے، میرے بارے میں مجھے خود نہیں پتہ ہے، میرے پردادا کون ہے، میرے پردادی کون ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میرے پاس پیسہ کتنا ہے، مجھے خود میرے بارے میں پتہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو اس کے دوست نے کہا بیٹا بھیا الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ، لوگ تمہیں بتا دیں گے تم کون ہو، تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ تم بتا دیں گے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کتنا پیسہ تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس کیا کام ہے۔ اگر الیکشن کا مطلب یہ ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
فائدہ یہ کہ حقیقت میں انسان کے ذہن کے اندر خدمت کا تصور ہو، سروس کا تصور ہو، پلان بنائے، ویژن ہو، میشن ہو، انسان اس کے سائے میں چلے، کوئی بھی آئے، آج میں آ رہا ہوں کل دوسرا آئے گا، یہ دنیا خالی نہیں رہے گی خدمت کرنے والوں سے، لمبی فہرست ہے۔ کوشش کریں کسی کے دل آزاری، کسی کے دکھ کا سبب ہم نہ بنیں۔ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑا جا سکتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا آسان نہیں ہے۔ کسی کے اخلاق پر، کسی کے کردار پر، کسی کے ایمان پر ہم لفظوں کو تولیں، جملوں کو تولیں اور ناپے پرکھیں ان کو کہ فارورڈ کرنے سے پہلے آیا یہ جملہ مناسب ہے کہ میں کسی کے بارے میں کہوں یا نہ کہوں۔ ورنہ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو چاہے لکھوں، جو چاہے بولوں، جو چاہے کہوں، نہیں، اس کا مطلب آزادی نہیں ہے۔ شریعت کے دائرے میں، انسانیت کے دائرے میں آدمی لکھے بولے، آزادی ہے۔ کہتے ہیں نیو یارک کے کسی مین سڑک پر کوئی ہاتھ ہلاتا جا رہا تھا، اس کا ہاتھ آنے والے انسان کی ناک پر پڑا اور ناک سے خون بہنے لگا۔ اس نے اعتراض کیا، کیا کر رہے ہو، تمہیں چلنا نہیں آتا؟ اس نے کہا میں آزاد ہوں، میں فری مین ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں ہاتھ بھی ہلا سکتا ہوں، ہاتھ بھی گھما سکتا ہوں۔ پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ بھیا تم بھی آزاد ہو، میں بھی آزاد ہوں، جہاں تمہارا ہاتھ ختم ہوتا ہے وہاں سے میری ناک شروع بھی ہوتی ہے۔ جہاں تمہارا ہاتھ ختم ہوتا ہے وہاں سے میری ناک شروع بھی ہوتی ہے۔ آزادی تمہاری جا کر وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں تمہارا ہاتھ ختم ہوتا ہے، جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں میری آزادی ہے۔ تو میری آزادی کو پامال کر کے اپنی آزادی کے گن نہیں گا سکتے۔ پرہیز کریں، کوشش کریں اچھائی کے راستے میں اور صحیح راستے میں پلان بنائیں، ایسا خوبصورت ماحول بنے ہمارا کہ الیکشنز کے بعد لوگ ایک دوسرے کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، گلے لگانے کے لیے تیار۔ دل آزاری اور کسی کی تکلیف کا سبب خود کو نہ بنائیں اور کسی کے لیے ایسا موقع فراہم نہ کریں۔ ہماری کمزوری کا پتہ دوسری کمیونٹیز کو پتہ چل جائے، یقین مانیے جس دن ہمیں ہماری کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے دشمن اٹیک کرے گا، دشمن ہمیں اور کمزور بنائے گا، اور کمزور بنائے گا۔ ہم پوری کمیونٹی کا خیال کریں اور آج کا نہیں آنے والے زمانے کا بھی ہم خیال کریں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستے پر ثابت قدم رہنے کی سعادت عطا کرے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین وسیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ والائمة المسلمين وقادة المؤمنين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام۔ اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاه محمد وآله المعصومين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفه الذكرى۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ان احسن الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العلي العظيم۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔